السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کی نماز کے مسئلے کو لے کر اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وطر کی نماز کیسے پڑھیں۔ اکثر ہماری ماں بہنیں بھی وطر کی نماز کو لے کر کنفیوژن میں رہتی ہیں اور وہ کسی دوسرے سے پوچھتی بھی نہیں، شرماتی ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم وطر کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اسی طرح اگر کسی کو دعا قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، کیا پڑھے، اس کے بارے میں ہی بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ وطر کی نماز کا مکمل طریقہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ وطر کی نیت ہوئی۔ اس کے بعد نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، پہلے ثنا، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع، اس کے بعد 2 سجدے، اس طرح پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر الحمد شریف، پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور 2 سجدے کریں گے۔ اس طرح ہماری 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد ہم اتحیات پڑھیں گے، صرف اور صرف اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد نہ تو درود شریف پڑھیں گے اور نہ ہی سلام پھیریں گے، صرف اور صرف قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے سیدھے۔ کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ کے بعد پھر الحمد شریف، پھر سورت ملائیں گے۔ جب سورت مکمل ہو جائے، قرات مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور پھر باندھ لیں گے۔ اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، کھولتے نہیں ہیں، بلکہ یوں ہی باندھے رکھتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دعا قنوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرات مکمل ہو جانے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر دوبارہ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر دعا قنوت پڑھیں گے۔ پوری دعا قنوت پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے اور پھر قاعدہ اخیرہ، اس میں اتحیات، درود شریف اور جو پڑھتے ہیں، اس طرح نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کو دعا قنوت یاد نہ ہو یا وہ ابھی یاد کر رہا ہو، اس کو یاد نہ ہوا ہو، تو وہ کیا کرے؟ وطر میں وہ کیا پڑھے دعا قنوت کی جگہ؟ تو علماء نے لکھا ہے، فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو دعا قنوت یاد نہ ہو، یاد کر رہا ہو، تو وہ دعا قنوت کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ اللہم اغفر لی، اس کو پڑھ لے، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے۔ تو اگر کسی شخص کو دعا قنوت یاد نہ ہو تو اس کے لیے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ پہلے وہ جتنا جلد ہو سکے وہ دعا قنوت یاد کر لے، اور جب تک کے لیے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو یا اسی طرح اللہم اغفر لی، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اس سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن جتنا جلد ہو سکے وہ دعا قنوت پہلے مکمل یاد کرے۔ اچھا، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس کو دعا قنوت یاد نہ ہو اور وہ ربنا آتنا یا اسی طرح اللہم اغفر لی اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، یعنی اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ بھی غلط مسئلہ ہے، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو آپ دھیان میں رکھیں۔ اس مسئلے کو اگر آپ کتابوں میں دیکھنا چاہیں، فتاوی کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ 535 535 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر فتاوی بحر الرائق دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 318 پر 318 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے وطر کی نماز کے بارے میں جانا کہ وطر کی نماز ہم کیسے پڑھیں، اسی طرح کسی کو دعا قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، ان مسئلوں کو ہم نے جانا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کے من میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں اور دوسروں کو ضرور بتائیں۔ اللہ